حدیث حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ، ایک ہمیں سوال اور بہت سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ اہل حدیث وقت سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں، جلدی افطاری کر لیتے ہیں۔ حدیث حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ، آپ اپنے مسلک کو دوسروں پہ زبردستی مت تھوپیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہ سارے اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ پھر دبا کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ایسی کی تیسی۔ آپ کیوں لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ 100% غلط ہے، اس لیے کہ اہل حدیث ہی وہ مسلک ہے جو ان مسالک میں سے صرف وقت پر افطاری کرتا ہے، ٹھیک، باقی وقت کو قضا کر کے افطاری کرتا کیسے اس بات کی وضاحت؟ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی اور کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا جب تک سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار میں جلدی کا مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے لیے الگ سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ جو افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر، شریعت کی منشا یہ ہے کہ روزے کا ٹائم آپ کے لیے کم سے کم بچے۔ صحیح، اللہ آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، ٹھیک، روزے کا مقصد جو ہے وہ اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو کم سے کم وقت جب روزہ سحری آپ کھائیں تو ایسا کھائیں، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ الفاظ کچھ حدیث کے اس وقت میرے ذہن سے نکل گئے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم ادھر کھانا کھاتے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتے، کھانا کھاتے اور نماز کے لیے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول نماز کی تیاری جب ہی کرتے تھے جب بلال اذان دیتے تھے، یعنی ہم کھانا اتنی تاخیر سے کھاتے، ادھر کھانا کھاتے ادھر بلال کی اذان ہوتی ہے اور اللہ کے رسول نماز کی یہ تیاری سحری کے حوالے سے آپ سحری کے حوالے سے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک غالباً یوں کہہ لیجئے یلو بتی تھی، ایک گرین بتی، ریڈ بتی اور یلو بتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یلو پہ بھی آپ نے تیار ہو جاؤ بھی اب ٹائم ختم ہونے، ریڈ بتی آنے والی ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک انڈیکیٹ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے، وہ نابینا تھے، جب مسجد والے اسے کہتے بھائی عبداللہ ٹائم ہو گیا اذان دو، اور بلال خود جا کر اذان دیتے تو وہ کچھ منٹ پہلے دیتے، اور ان کو جب لوگ کہتے تو دیتے، اور جب سارے لوگ کہنے لگ گئے تو اتنی گواہیاں بھی آ گئیں۔ میں صبح صادق دیکھنے میں دھوکہ کھا گیا، آپ نہیں کھائے، یہ سارے انہوں نے دھوکہ نہیں کھا لیا۔ اب لوگ انہیں کہتے اذان دیتے، وہ اذان دیتے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تمہیں روکے کھانے پینے سے، بلال کی اذان تمہیں نہ روکے۔ پھر آپ نے یہ تک فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور کوئی چیز پھینی کھا رہے ہو، چائے پی رہے ہو، کوئی ایسی چیز ہے کھا رہے ہو تو اور ادھر اذان ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اب یہ نہیں کہ اگلا لقمہ تمہارے اوپر حرام ہے، نہیں، وہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ختم کر لو، ٹھیک ہے، اسے پورا کر لو۔ اسلام میں آسانی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔